اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سیدنا وشفیعنا ونبینا ومولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقط قال سبحانہ تبارک و تعالی فی کتاب المجید وفرقان الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین صلوات بید محمد ایک اور صلوات بید محمد عزیزان محترم، ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، یقیناً اللہ نے منتخب کر لیا، اللہ نے چن لیا آدم کو، نوح کو، آل ابراہیم کو اور آل عمران کو تمام عالمین کے لیے۔ اس میں دو نبیوں کا تذکرہ ہے اور دو آلوں کا تذکرہ ہے، آل ابراہیم اور آل عمران۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے یہ انتخاب اپنے پاس رکھا کہ منتخب اللہ کرتا ہے، انتخاب اللہ کرتا ہے، چاہے نبی کا انتخاب ہو چاہے آل کا انتخاب ہو، یہ اللہ کے اختیار میں ہے کہ اللہ نے منتخب کر لیا آدم کو، نوح کو اور آل ابراہیم کو اور آل عمران کو تمام عالمین میں۔ عزیزان محترم، جب امامت کی بات آئی تو اللہ نے کہا کہ ہم نے ابراہیم کو انسانوں کا امام بنا دیا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ جب خلافت کی بات آئی تو کہا إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، ہم زمین پر ایک خلیفہ بنانے والے ہیں۔ اور جب نبوت کی بات آئی تو کہا تلک الرسل فضلنا بعضہ علی بعض، ہم نے نبی بنائے، بعض کو بعض پر فضیلت دی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی بھی اللہ بناتا ہے، امام بھی اللہ بناتا ہے، خلیفہ بھی اللہ بناتا ہے، منتخب بھی اللہ کرتا ہے۔ یعنی اللہ نے بتا دیا کہ جس کو ہم بنائیں اسے ماننا، جس کو دنیا والے بنائیں اسے نہ ماننا۔ توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم، جس کو دنیا والے بنائیں اسے نہ ماننا۔ ہم نے اللہ کے بنائے ہوئوں کو مانا، ہم نے بندوں کے بنائے ہوئوں کو نہیں مانا۔ عزیزان محترم، زمانے نے جو اللہ کے منتخب کردہ تھے، جو اللہ کے بنائے ہوئے تھے، زمانے نے ان کے سامنے اپنے بنائے۔ اما ان کے سامنے اپنے کیا بنائے؟ انہوں نے خدا بھی بنا لیا، انہوں نے خدا بھی بنا لیا۔
اور جب انہوں نے اللہ کو ڈسکرائب کیا تو کہا کہ اللہ کالا سا ہے. یہ دل کی کالک تھی جس نے اللہ کو بھی کالا کر دیا. موٹا سا ہے، عرش پر بیٹھا ہوا ہے، عرش کی چولیں ہلی جا رہی ہیں اور اس کے پیر میں نمرود کا مارا ہوا تیر بھی لگا ہے. یہ ہیں مسلمانوں کے اللہ میاں، یہ ہیں مسلمانوں کے اللہ میاں. یہ بیان ہوتا ہے کہ اللہ کالا سا ہے، موٹا سا ہے، عرش پر بیٹھا ہوا ہے اور اس کے پیر میں نمرود کا مارا ہوا تیر بھی لگا ہوا ہے. اور جب ججمنٹ ڈے آئے گا، حساب کتاب کا دن آئے گا، تو اس دن اللہ سارے اچھوں کو جنت میں لے جا کے ڈالے گا، سارے خراب لوگوں کو جہنم میں ڈالے گا اور جہنم سے پوچھتا جائے گا کہ بتا تیرا پیٹ بھرا، بتا تیرا پیٹ بھرا. تو وہ کہے گی کہ نہیں معبود ابھی نہیں بھرا. جہنم یہی کہتا رہے گا کہ نہیں معبود ابھی نہیں بھرا. تو اللہ اپنا بایاں پیر جس پر نمرود کا مارا ہوا تیر لگا ہے وہ جہنم میں رکھ دے گا. تو جہنم کہے گا کہ معبود اب میرا شکم سیر ہو گیا. خدا سمجھے ایسی جھوٹی روایتیں گڑھنے والے ملاؤں سے کہ جنہیں نے جہنم کے پیٹ کو اپنا پیٹ سمجھ لیا. جہنم کے پیٹ کو اپنا پیٹ سمجھ لیا. جب تک مال خدا نہیں کھا لیتے بھرتا ہی نہیں. صلوات بھیج دے محمد وال. عزیزان محترم، اللہ کے بنائے ہوئے، اللہ کے منتخب کردہ کو ہم نے مانا. اب ادھر آوازیں آنا شروع ہو جائیں گی. ایام عزا شروع ہو گئے اور آج پہلی محرم ہے، لہذا ادھر فضائل پڑھے جائیں گے، ادھر سے آواز آئے گی کہ وہ دیکھیے وہ نبی سے بڑھائی دے رہے ہیں، وہ دیکھیے وہ خدا سے بڑھائی دے رہے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ جس محفل میں، جس مجلس میں تم اللہ کو سنو، وہیں رسول اللہ کو سنو، محمد کو سنو، وہیں علی کو سنو. ہم ادھر فضائل پڑھ رہے ہیں، ادھر سے آوازیں آنے لگی، چھیٹا کسی ہونے لگی کہ دیکھیے علی کو خدا سے بڑھائے دے رہے ہیں. اما جہاں تمہارا خدا کا پیر جہنم میں ہے اور علی وہ ہیں جن کی روٹیوں پر جنت تل رہی ہے. صلوات بھیج دے محمد وال. تو یہ اللہ ہے ان کے یہاں، مسلمانوں کے یہاں یہ اللہ ڈسکرائب ہو رہا ہے. اور سیرت کے جلسوں میں اب رسول اللہ پر آئے تو رسول سرما کون سا لگاتے تھے، اس پر بحث ہے. کنگھی کیسے کرتے تھے، زلفیں کیسے تھیں، کاندھے پر کس زوجہ کو بٹھا کے بندر کا ناچ دکھاتے تھے. یہ نبی بیان ہو رہے ہیں. عزیزان محترم، اور 40 سال تک کے کچھ جانتے ہی نہیں ہیں. جبرائیل نے آ کے آپریشن کیا، سینہ چاک کیا، نقطہ کفر نکالا، نقطہ اسلام رکھا، تب ان کو نبوت عطا ہوئی. ہمارے یہاں نبی اس وقت نبی ہوتا ہے جس وقت پیدا ہوتا ہے. نوجوانی میں بھی نبی، جوانی میں بھی نبی، بڑھاپے میں بھی نبی. 40 سال کی خاموش زندگی ہے، 23 برس کی تبلیغی زندگی ہے، پوری 63 سالہ زندگی ہے. ہمارے یہاں 40 برس کے بعد نبی نہیں ہوئے ہیں.
نہیں، یہاں عیسیٰ آغوش مریم میں ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ انی عبداللہ آتانی الکتاب و جعلنی نبیّ۔ ہائے رے امت مسلمہ، عیسیٰ کو آغوش مریم میں نبی مانے بیٹھے ہیں اور محمد کو 40 سال کے سن میں کچھ آتا نہیں ہے۔ صلوات بھیج دے محمد وال۔ 40 سال کے سن میں کچھ آتا نہیں۔ اور جب بات میں بات آ گئی تو سنتے چلیے کہ جب مریم کی آغوش میں بیٹا آیا تو امت والے آتے ہیں، قوم والے آتے ہیں، اے مریم تمہارے والد عمران تو بڑے نیک و بڑے اچھے انسان تھے، یہ آغوش میں بچہ کہاں سے لے آئیں بغیر شوہر کے؟ آواز مشیت آئی ہے، مریم تم ان سے گفتگو بھی نہ کرنا، تم چپ کا روزہ رکھ لو، خاموش رہو، تم ان سے گفتگو بھی نہ کرنا۔ تو پتہ یہ چلا کہ جسے معصومہ سے بات کرنے کا سلیقہ نہیں ہوتا، معصومہ اس سے بات نہیں کرتی۔ عزیزان محترم، مریم بھی معصومہ ہیں۔ اللہ چاہتا ہے کہ معصومہ کو بیٹا عطا ہو، مگر مریم کے زمانے میں کوئی دوسرا معصوم نہیں ہے۔ معصومہ کا عقد غیر معصوم سے ہو نہیں سکتا، معصومہ کا عقد معصوم ہی سے ہوگا۔ یا اللہ قانون عصمت توڑے اور معصومہ کا عقد غیر معصوم سے کرے، یا قانون فطرت توڑے اور معصومہ کو بغیر عقد کے اولاد عطا ہو۔ یا قانون عصمت ٹوٹے یا قانون فطرت ٹوٹے، ایک چیز ٹوٹے گی، یا عصمت کا قانون یا فطرت کا، اللہ ایک توڑے گا۔ کہ ہمارے یہاں عصمت کا قانون نہیں ٹوٹتا، فطرت کا ٹوٹا ہے۔ آگ کا کام ہے جلانا، ابراہیم کے لیے گلزار بن گئی، ٹوٹا کہ نہیں ٹوٹا؟ پانی کا کام ہے ڈبونا، موسیٰ نے جب دریائے نیل پہ عصا پھینکا تو راستے بن گئے۔ آگے آگے موسیٰ، پیچھے پیچھے 12 خاطی قبیلے، 12 خاطی قبیلوں کو لیے چلے جا رہے ہیں۔ امت والے اور سارے مسلمان جھوم جھوم کے اس واقعے کو پڑھتے ہیں اور خوب داد لیتے ہیں کہ موسیٰ 12 خاطی قبیلوں کو لیے ہوئے دریائے نیل سے گزر گئے۔ اما یہی تو ہم بھی کہتے ہیں کہ ایک موسیٰ 12 خاطی قبیلوں کو دریا سے گزروا دیں، سب کی سمجھ میں آتا ہے۔ 12 امام مل کے ایک فرقے کو پل صراط سے گزروا دیں۔ عزیزان محترم، یا قانون عصمت ٹوٹے گا یا قانون فطرت ٹوٹے گا۔ کہ قانون عصمت نہیں ٹوٹتا، قانون فطرت ٹوٹے گا۔ گود میں بیٹا لیے ہوئے قانون فطرت ٹوٹا، اولاد ہوئی، چل رہی، مریم یہ بیٹا کہاں سے لائیں؟ گفتگو نہیں کر رہی، جواب نہیں دے رہی ہے، منع کر دیا گیا ہے، قانون بن گیا ہے۔ اب نہ پوچھنا فاطمہ نے فلاں فلاں کا جواب کیوں نہیں دیا، فلاں فلاں کے سلام کا جواب کیوں نہیں دیا۔ اب لوگ اس پر تعویلیں کرتے ہیں، بحثیں کرتے ہیں۔ سلام کرنا سنت ہے، جواب دینا واجب ہے۔ عزیزان محترم، آپ فاطمہ کو بتائیے گا
کیا سنت ہے کیا واجب ہے؟ اگر کوئی فاطمہ کی سگی بہن کہلا سکتی ہے تو وہ شریعت محمدی ہے۔ نہیں غور کیا آپ نے؟ اگر کوئی فاطمہ کی سگی بہن کہلا سکتی ہے تو وہ شریعت محمدی ہے اور کوئی دوسری نہیں۔ جس آغوش میں شریعت پل رہی ہے اسی آغوش میں فاطمہ پل رہی ہے۔ آپ نہ بتائیے کیا حلال ہے کیا حرام ہے کیا واجب ہے۔ مریم کے معاملے میں طے ہو گیا کہ جسے معصومہ سے بات کرنے کا سلیقہ نہیں ہوتا معصومہ بات نہیں کرتی۔ کہا یہ بچہ کہاں سے لائی؟ گفتگو کہاں سے کہاں پہنچ گئی؟ نبی نبی ہوتا ہے، چاہے وہ جھولے میں ہو چاہے وہ آغوش میں ہو، امام امام ہوتا ہے۔ تو عیسیٰ آغوش مریم میں کہتے ہیں، کہا کہ جب زیادہ حجت کریں وہ اشارتک الیہ، اس بچے کی طرف اشارہ کر دینا جو تمہاری آغوش میں۔ بچے کی طرف اشارہ کیا، بچہ بولا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیّا، میں اللہ کا بندہ ہوں، خدا نے مجھے کتاب دی ہے اور نبی بنا کے بھیجا ہے۔ کتاب دی ہے اور نبی بنا کے بھیجا ہے۔ عزیزان محترم، اب اس پر کوئی بحث نہیں کر رہا ہے۔ امت والوں نے ابھی شک کر رہے تھے لوگ، ایک دم سے جیسے ہی بچہ بولا خدائی میں شامل کر دیا۔ جیسے ہی بچہ بولا سب چپ ہو گئے، فوراً خدائی میں شامل کر دیا۔ کہاں شک کر رہے تھے، کہاں خدائی میں؟ تو ایک دم سے کہا کہ ان کو ہرگز خدائی میں شامل نہ کرنا۔ وَكُلَانِ الطَّعَامَ، وہ دونوں کھانا کھاتے تھے، یعنی مریم اور عیسیٰ کھانا کھاتے تھے۔ کھانا کھانا بندے کی شان ہے، اور جب معاملہ چل کے اہل بیت تک آیا تو کہا وَيُتِمُونَ الطَّعَامَ، وہ کھانا کھلاتے تھے۔ عزیزان محترم، یہ انتخاب اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے۔ گھبرا کے یہ نہ کہہ دیجیے گا کہ اللہ نے آدم کو چن لیا، نوح کو چن لیا۔ پہلے نبی کون؟ بتائیے آپ کون ہے؟ آدم ہے۔ آدم سے پہلے سے بھی کوئی ہے؟ یہ نہ کہیے کہ آدم پہلے ہیں۔ پھر حدیث رسول ہے کنت نبیًا وآدم بین الماء والطین، میں نبی تھا۔ یہ نہیں کہا میں آمنہ کا لال تھا، یہ نہیں کہا میں طٰہٰ تھا، یہ نہیں کہا میں مزمل تھا، یہ نہیں کہا میں یاسین تھا، یہ نہیں کہا میں حبیب تھا، یہ نہیں کہا کہ میں محمد تھا۔ کنتو نبیًا، میں نبی تھا۔ آدم پانی اور مٹی کے بیچ میں تھے۔ میں آدم کی تو حیثیت ہے نہیں کہہ سکے ہم محمد کے جیسے۔ آدم تو کہہ نہیں سکتے ہم محمد کے جیسے، تو آدمی کیا منہ لے کے کہے کہ ہم محمد کے جیسے؟ صلوات بھیج دے محمد وآل۔ تو کچھ نہیں تھا، کچھ نہیں، نہ زمین تھی نہ آسمان تھا، نہ چاند تھا نہ سورج تھے نہ ستارے تھے، نہ ہوائیں تھیں نہ فضائیں تھیں، نہ دریا تھے نہ روانی تھی، نہ پھول تھے نہ مہک تھی، نہ چڑیا تھی نہ چہک تھی، کچھ نہیں تھا۔ کنتو کنزا مخفیا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا۔ میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے ایک نور کو خلق کیا۔ اول ما خلق اللہ نوری۔ آج گفتگو یہیں تک کہ ہوگی، انشاءاللہ کل سے آگے بڑھے گی۔
اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا۔ پھر کہا خلقت انا وعلی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور سے ہوں، ایک اللہ ہے دو نور ہیں، ایک اللہ دو نور۔ اب یہ کب خلق ہوا، کہاں خلق ہوا، کس دن خلق ہوا، کس جگہ خلق ہوا، کس مقام پر خلق ہوا، کوئی ہے نہیں جو بتائے، کیونکہ کچھ تھا ہی نہیں، کچھ تھا ہی نہیں۔ اللہ نے دو نوروں کو خلق کیا، اس نے چاہا کہ ہم پہچانے جائیں تو اس نے ایک نور خلق کیا، پھر ایک نور کے دو حصے کیے، 2 کے 5 کیے، 5 کے 12 کیے، 12 کے 14 کیے، اپنے پہچاننے کے لیے نور محمد اور نور علی کو خلق کیا، ان کو پہچاننے کے لیے کائنات کو خلق کیا۔ یہ ہمیں پہچانے، ہم کائنات ان کو پہچانے۔ تو عزیزان محترم کچھ نہیں ہے، ایک اللہ دو نور، ایک پڑھانے والا دو پڑھنے والے، ایک سکھانے والا دو سیکھنے والے، ایک تعلیم دینے والا دو تعلیم حاصل کرنے والے، ایک بات کو بتانے والا دو بات کو سننے والے، ایک وہ تھا جو علم دے رہا تھا، دو وہ تھے جو علم حاصل کر رہے تھے، ایک وہ تھا جو عطا کر رہا تھا، دو وہ تھے جو اپنے ظرف میں لے رہے تھے۔ اس نے ان کے ظرف کے حساب سے جو جو تھا سب ان کو دے دیا۔ جب سب عطا کر دیا، ابھی کائنات کا کنسٹرکشن نہیں ہوا ہے، گھبرا کے آدم پہلے نہ کہہ دیجیے گا، لوگ گھبرا کے کہہ دیتے ہیں پہلے آدم، آدم سے پہلے بھی کوئی ہے۔ اب جب ان کو ہر طرح سے آراستہ کر دیا تو ایک نور کے سر پر تاج نبوت رکھا، دوسرے نور سے کہا کہ تم اس کی نبوت پر گواہ بنو، دوسرے نور سے کہا کہ تم اس کی نبوت پر گواہ بنو، دوسرے نور کے سر پر تاج ولایت رکھا، وہیں ادھر ان کو نبوت عطا کی، ادھر ان کو ولایت عطا کی، اور ان سے کہا کہ تم اس کی ولایت پر گواہ بنو۔ عزیزان محترم، نہ ان کی نبوت پر کوئی گواہ بن سکتا ہے، نہ ان کی ولایت پر کوئی گواہ بن سکتا ہے، کوئی گواہ بن نہیں سکتا ہے۔ اس لیے کہ جب دعوت ذی الشیرہ میں محمد کی نبوت کا معاملہ آیا تو علی نے کھڑے ہو کے گواہی دی، جب میدان غدیر میں علی کی ولایت کا معاملہ اٹھا تو محمد نے ہاتھوں پر بلند کر کے گواہی دی۔ عزیزان محترم، دو نور خلق کیے، جب ان کو خلق کر لیا تو اشارہ کن میں کائنات کو خلق کیا۔ یہ دیکھ رہے ہیں کائنات خلق ہو رہی ہے، کائنات کا کنسٹرکشن ہو رہا ہے، کائنات کا خالق کائنات کا کنسٹرکشن کر رہا ہے۔ یہ دیکھ رہے ہیں کائنات بن رہی ہے، زمین کا فرش، آسمان کا شامیانہ، شمس و قمر کے قندیلیں، دریاؤں میں روانی، یہ دیکھ رہے ہیں۔ عزیزان محترم، کائنات کا کنسٹرکشن ان کے سامنے ہوا، تبھی تو علی کہتے تھے کہ سلونی سلونی، تبھی تو علی کہتے تھے
کہ سلونی سلونی، جو پوچھنا ہے مجھ سے پوچھو۔ پھر آگے بڑھ کے کہتے تھے کہ سلونی ان طرق السما، مجھ سے آسمانوں کے راستے پوچھو، میں زمینوں کے راستوں سے زیادہ بہتر آسمانوں کے راستوں کو جانتا ہوں۔ عزیزان محترم، بہت تیز وقت کی رفتار آگے بڑھ رہی ہے۔ میں ادا سے تقریباً 3-4 منٹ 5 منٹ پہلے مجلس تمام کروں، کیونکہ ایک گروہ ایسا بھی ہے جو نماز کو عزاداری سے ٹکراتا ہے۔ ان کے واسطے آج پہلی مجلس میں یہ کہہ دوں کہ نماز کو عزاداری سے نہ ٹکرائیے۔ نماز کی اہمیت جگہ کے اوپر، ذکر حسین کی عظمت اپنی جگہ پر۔ حسین امام ہیں، امامت اصول دین میں ہے، نماز فروع دین میں ہے۔ اصول کیا ہے، فروع کیا ہے؟ اصول وہ ہے جو اللہ کی طرف سے آ رہا ہو اور ہمیں قبول کرنا ہو، وہ اصول ہے۔ فروع کیا ہے؟ جو ہماری طرف سے جا رہا ہو اور اللہ کو قبول کرنا ہو۔ لہذا نماز کا اور ادا کا کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، اور عزیزان محترم اس کا کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، بس میں تمام کر رہا ہوں۔ لہذا نماز تو حسین کے گھر کا لگایا ہوا ایک پودا ہے۔ نماز تو حسین کے گھر کا لگایا ہوا ایک پودا ہے جسے کربلا میں حسین نے خون دے کے سینچا ہے۔ عزیزوں، پہلی محرم ہے، حسین کربلا کے قریب بڑھ رہے ہیں۔ کل کربلا آباد ہو جائے گی، کل کربلا آباد ہو جائے گی۔ اللہ اللہ، آہستہ آہستہ حسین کربلا کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ہمارے یہاں کا دستور یہ ہے کہ ہم پہلی محرم کو سفیر حسین کا ماتم کرتے ہیں۔ کربلا کا پہلا شہید مسلم ابن عقیل۔ اللہ اللہ، مسلم کو جب گرفتار کر کے لایا گیا، مسلم کو دھوکے سے گرفتار کیا گیا ہے، دھوکے بنائے گئے، اور دھوکے بنانے کے بعد مسلم ایک گڑھے میں تشریف لائے تو جن کے پاس تلواریں تھیں وہ پیچھے ہٹے، جن کے پاس لمبے قد کے نیزے تھے وہ نیزوں کو لیے ہوئے بڑھے۔ مسلم کا جسم نیزوں سے چھل گئی، رسی میں باندھ کے ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا۔ کہا مسلم تم نے امیر کو سلام نہیں کیا؟ کہا وائے ہو تم پر، مالی امیر سوائے حسین، میرا امیر سوائے حسین کے کوئی نہیں۔ کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، ابا عبداللہ آپ پر ہمارا سلام ہو۔ کہا مسلم سلام کرو یا نہ کرو، تمہیں تو قتل ہونا ہی پڑے گا۔ اللہ اللہ، مسلم کو کوفے کے دارالامارہ پر لے جایا گیا، اور کوفے کے دارالامارہ پر لے جا کے مسلم کا سر تن سے جدا کیا گیا۔ مسلم کا سر کوفے کے دارالامارہ پر لے جا کے سر تن سے جدا کیا گیا، اور مسلم کی لاش دارالامارہ سے نیچے پھینک دی گئی، سر کوفے کے دارالامارہ پر لٹکا دیا گیا، پیر میں رسی باندھ کے، اللہ اللہ، پیر میں رسی باندھ کے کوفے کی گلیوں میں حسین کے سفیر کو کھینچا گیا۔ بس مجلس تمام ہے، کربلا میں 3 میتیں نہ اٹھی۔
کوفے سے کربلا تک 3 لاشیں نہ اٹھے، ایک مسلم کی میت جو کوفے میں نہ اٹھی، ایک عباس کا لاشا جو دریا سے نہ اٹھا، ایک حسین کی میت